نے مجھے کہا کہ ہم اس پہ بات کریں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے۔ اچھا، اس کی کیا ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی آپ لوگوں کو تولی پیر بھیجنے سے پہلے اور تولی پیر کے بعد اسلام آباد بھیجنے سے پہلے؟ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو زندگی کا ایک مقصد دیتی ہے۔ یہ تربیت گاہیں، یہ پروگرامز، یہ جمعیت سے رفاقت، امیدوار رکنیت اور رکنیت کا تعلق، یہ نظم چاہے رہائشی ہو یا کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر ہو، یہ جو کچھ ہے ایک بڑے مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اور کسی بھی چیز کی اہمیت وہ اس کے مقصد سے پتہ چلتی ہے۔ ہر وہ چیز آپ کے لیے اہم ہے جو آپ کے مقصد سے آپ کو قریب کرتی ہے، ہر وہ چیز غیر اہم ہے جس کا آپ کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آخر کیا ہے وہ مقصد جس کے لیے آپ کو جمعیت نے یہاں اکٹھے کیا؟ کس مقصد کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ بنی؟ آپ کے معاشرے میں علم رکھنے والے لوگ اسلامی جمعیت طلبہ سے پہلے بھی بہت تھے۔ آپ کے معاشرے میں نماز اور روزے رکھنے والے، تقوی والے، تسبیحات کرنے والے لوگ بہت تھے۔ آخر اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت یہ سب کچھ منظم کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، گھروں سے نکالنا اور لے کر باہر آنا، یہ منظم کرنا، یہ تنظیم قائم کرنا اور ناظم اور معتمد اور اجتماعی ارکان اور اجتماعی ناظمین اور زونز اور علاقے اور سرکلز، یہ سب کچھ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے کہ اسلام جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے وہ جاہلیت کا مخالف ہے۔ اسلام کس کا مخالف ہے؟ جاہلیت کا۔ اور جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت جو ہے، اگر کوئی اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، یہ جاہلیت کی ایک قسم ہے۔ ایک اور شخص ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، اور اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اس کی زندگی کے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ یہ ایک اور جاہلیت کی قسم ہے۔ جاہلیت کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں حج کروں گا، میں زکوٰۃ، یہ والی ساری میں یہ چیزیں ادا کروں گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ میری زندگی جو بھی ہے وہ میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ میری زندگی میں ایک خانہ ہوگا جس میں میں اللہ کا بندہ ہوں گا۔ میری زندگی کا ایک شعبہ ہوگا جس میں میں اللہ کا بندہ ہوں گا۔ میرے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے کچھ گھنٹے ایسے ہوں گے جو اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے ہوں گے۔ معاشرہ بہت برا ہے، ایسے لوگ پھر کہتے ہیں معاشرہ بہت برا ہے۔ معاشرے سے کٹ کے رہو، معاشرے میں جاؤ گے خراب ہو جاؤ گے، تمہارا معاشرے سے، اس کی رنگینیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چھوڑو معاشرے کو، چھوڑو تعلیم کو، چھوڑو جابز کو اور کاروباروں کو، چھوڑو اس سب کچھ کو۔ دنیا ملعون ہے، دنیا بری ہے، اس کو چھوڑ کر آؤ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، آؤ ہم اپنی خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، آؤ ہم مسجد میں سجدے کرتے ہیں، آؤ ہم اپنی خانقاہ میں تسبیحیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے، جب ہم اپنی خانقاہ سے باہر نکلیں گے، ہماری زندگی اور ایک عام شخص کی زندگی ویسی ہی ہوگی۔ تو اصلاح کا مطلب یہ ہے، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بازاروں سے اٹھایا جائے، لوگوں کو تعلیمی اداروں سے نکالا جائے، لوگوں کو اپنی عام زندگی سے نکال کر مسجد کے اندر لایا جائے، اور مسجد کے اندر لا کر ان کو نماز سکھائی جائے اور روزے سکھائے جائیں اور قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے۔ یہی اصلاح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ اس اصلاح کے لیے نہیں بنی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس لیے بنی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، اس سب کے نتیجے میں ان کے کردار میں جو تبدیلی آئے وہ ان کے تعلیمی ادارے میں بھی نظر آئے۔ جب وہ طالب علم ہو تو وہ مسلمان طالب علم ہو، جب وہ اس کے بعد عملی زندگی میں جائے تو وہ ایک مسلمان کی سی زندگی گزارے۔ ایسا اسلام جو مسجد کے اندر تک محدود ہو، اس اسلام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یزداں کہتے ہیں خدا کو۔ تو ابلیس نے کہا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے اللہ کے ورد سے شیطان کو، شیطانی قوتوں کو، باطل کو، شر کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔
آپ جب تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تسبیحیں پھیرتے رہیں گے، باطل کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں، باطل کی آپ سے کوئی مخالفت نہیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ دنیا جو باہر کی دنیا ہے، جو مسجد کے باہر کی دنیا ہے، جو خانقاہ کے باہر کی دنیا ہے، ہم نے اس کو بدلانا ہے، ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو بدلانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلانا ہے، صرف مسجد کے اندر کی زندگی نہیں، مسجد کی باہر کی زندگی، دن میں 1 گھنٹے کی زندگی نہیں، دن میں 24 گھنٹے کی زندگی، تو باطل کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی پیغام علامہ اقبال نے آپ کو دیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ آپ خانقاہ میں بند رہیں، آپ کہیں دنیا بہت خراب ہے، اے اللہ دنیا کو ٹھیک کر دے، اے اللہ دنیا میں باطل پرست آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کو مٹانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ باقی دنیا کو تو خود ہی بدل دے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ان دعاؤں کے لیے نہیں بنی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس جوش، جذبے اور ولولے کا نام ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلیں گے، ہم اپنی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم خانقاہوں تک، ہم مسجدوں تک، ہم درس قرآن تک، ہم اصلاح کی مجلسوں اور محفلوں تک، ہم تربیت گاہوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ ہمارا اسلام جب تربیت گاہ سے واپس ہم اسلام آباد جائیں گے، جب ہم اپنے رہائشی حلقے میں ہوں گے، جب ہم اپنے تعلیمی ادارے میں ہوں گے، تو وہاں جا کر بھی ہمارا اسلام ویسا ہی ہوگا، ہمارے ایمان کی کیفیت ویسی ہی ہوگی، اور ہم اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو احکامات ہیں، اتنی بڑی تعداد ان کی ایسی ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوگی، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوگا، جب تک مسلمان فیصلے نہیں کر رہے ہوں گے، تب تک انہیں کام پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالتوں میں جو سزائیں سنانی ہیں یا چھوڑنا ہے، جو تعلیمی نظام بنانا ہے، یہ جو معیشت کا نظام بنانا ہے، یہ دوسری قوموں سے جو تعلقات ہیں، یہ کب ہوں گے؟ یہ خانقاہوں میں تسبیح کرنے سے نہیں ہوں گے، یہ مسجدوں میں تربیت گاہوں کے انعقاد سے نہیں ہوں گے۔ یہ تربیت گاہیں آپ کی تربیت کر رہی ہیں، آپ کو تیار کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان تربیت گاہوں سے نکلیے، ان مسجدوں سے نکلیے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کیا ہے وہ رسم شبیری؟ اسلام کا نظام حکومت جب خطرے میں تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے اور اپنے خاندان کو لے کر نکلے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ 72 لوگ تھے، اپنے وقت کی حکومت کو انہوں نے چیلنج کیا، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیکن آج ہم نظر دوڑاتے ہیں، تربیت گاہیں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، رمضان میں روزے ہیں، سبھی کچھ ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کیا ہے حسین؟ حسین کس چیز کا نام ہے؟ اس جذبے کا نام ہے کہ اسلام کو، اسلام کے دین کو، اس کے نظام کو اگر کوئی خطرہ ہوگا، ہم اپنی، نہ صرف اپنے گھر والوں کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی۔ رہبانیت کیا ہے؟ آپ نے سنا؟ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ عیسائی جب پہلے وہ کہتے تھے کہ دنیا بری ہے، دنیا سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں، ایک ادھر ہم رہبانیت اختیار کر لیں گے، دنیا کو چھوڑ لیں گے، نہ نہائیں گے، نہ دھوئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ اپنے گھر والوں سے ملیں گے، اور کیا کریں گے؟ اللہ اللہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ ہے رہبانیت، کہ دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے، دنیا بری ہے، آپ اس کے خلاف ہیں، آپ کہتے ہیں ہم دنیا کو بدلیں گے۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں وہ کیوں تباہ و برباد ہوئیں؟ کیا ان کے اندر اچھے لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے لوگ نہیں تھے؟ سب تھے۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ جس کی بستی کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی تھی، اللہ کا عذاب اترنے والا تھا،
اور وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب عذاب کا فرشتہ ادھر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو اتنا ایک نیک شخص موجود ہے۔ وہ اللہ کے پاس واپس گیا اور اس نے کہا کہ کیسے اس بستی کو عذاب دیں، اس کے اندر تو اللہ کا اتنا نیک بندہ موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ اور سب سے پہلے اس کو عذاب دو، کہ جو ہدایت جو نیکی اس کے پاس ہے وہ دوسروں تک اسے نہیں پہنچاتا۔ فرشتہ گیا اور اس بستی کو پلٹ دیا اسی شخص کے اوپر۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلنا ہوگا اپنی مسجدوں اور تربیت گاہوں سے، نکلنا ہوگا اپنی خانقاہوں سے، اور معاشرے کو بتانا ہوگا کہ ہم تمہیں بدلنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم معاشرے کے اندر ساری برائی پھیلی ہوئی ہو، ہم اس کے اندر کچھ اچھائی کے کمرے اور کچھ اچھائی کی جگہ نہیں بنانا چاہتے، ہم سارے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی جان لگانا چاہتے ہیں اور کھپانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں۔ ابلیس آج کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطانی قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو عمل کی دنیا سے غافل کر دیں۔ وہ کہیں کہ بس چھوڑو یہ دنیا کو بدلنے کے قصے، تم بس اتنا کرو کہ اپنی خیر مناؤ، اپنا ایمان بچا لو، اپنے قرآن کی حفاظت کر لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ روزے رکھ لو، باقی یہ دنیا کو بدلنے کے قصے اور نظام حکومت بدلنا اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ علامہ اقبال کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس کے آخر میں ابلیس اپنے مشیروں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ کسے؟ مسلمان کو۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ کس سے دور رکھو؟ عمل کی دنیا سے دور رکھو۔ تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، یہاں تک کہ زندگی کے اندر جو ہم نے یہ ایک شطرنج کی بساط بچھائی ہوئی ہے، سارے مہرے اس کے پٹ جائیں، مسلمان ہار جائیں اور رسوا ہو جائیں، عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ وہ کہے کہ میں غلامی پہ راضی ہوں، رضامند ہوں، دنیا کو نہیں بدل سکتا، جو بھی دنیا کو چلاتا ہے وہ چلائے، میں اس کے ساتھ چلوں گا اور اس کے کام کروں گا، غلامی پہ راضی ہو جائے۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ بس یہ صبح اٹھے ذکر و فکر صبح گاہی، صبح اٹھے سبحان اللہ 33 دفعہ کہے، 33 دفعہ الحمدللہ کہے، 33 دفعہ اللہ اکبر کہے، اس کے بعد وہ کہے کہ اب میں فلاں ورد پڑھتا ہوں اور پھر فلاں درود پڑھتا ہوں اور فلاں کام کرتا ہوں اور فلاں کام، یہی اوراد پڑھتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا گلا خراب ہے، میں کچھ کھڑا پانی پی لوں گا اگر اجازت دیں۔ آپ اپنے وعدے پہ قائم ہے نا؟ آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں اس گھڑی پہ جب یہ 5 منٹ ہوں گے نا 10 بجے، یہ تو کوئی اور ہی گھڑی ہے نا ادھر نہیں، میرے پاس 9:43 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں 12 منٹ بعد آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کے وعدہ آپ لوگ اپنی ڈیل پوری کریں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، ہم ذکر و اذکار بری بات نہیں ہے، قطع نہیں، میری بات سے یہ کوئی تاثر نہ لے۔ ذکر اور اذکار نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بس میں یہی کروں گا، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں نہیں چھیڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے ابلیس مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، بس یہ اسی ذکر و فکر کے اندر مست ہو جائے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اپنی خانقاہ کے اندر وہ خوش رہے اور کہتا رہے بس سبحان اللہ اللہ اللہ، اور اسی میں خوش رہے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اگر آپ زمانے کو بدلنے کے لیے نکل نہیں سکتے میدان جنگ میں، آپ کے طواف اور آپ کے حج سے شیطان کو اور اس کی قوتوں کو کیا خطرہ پڑتا ہے؟ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ یہ جو آپ کی وحدت ہے، آپ کی اجتماعیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو آپ مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ جب تک آپ کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آتی نہیں کچھ کام یہاں
عقل خدا داد. خالی عقل کے زور پر قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے. خالی آپ کے مطالعے سے دنیا نہیں بدلے گی. خالی آپ کی تربیت گاہوں سے دنیا نہیں بدلے گی. آپ کو قوت حاصل کرنی ہوگی. اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اگر غار میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے تو پھر خانقاہ یہ نکل کر خانقاہی سے ادا کر رسم شب، یہ جمعیت کے نعرے اور ترانے اور انقلاب کے نعرے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کب بیٹھتے تھے؟ نبوت ملنے سے پہلے. جب وحی اترنا شروع ہوئی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. پھر غاروں میں زندگی نہیں گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے درمیان میں گزری، لوگوں کو بدلنے کے لیے گزری، مکے کے شہر کو بدلنے کے لیے، مدینے کے شہر کو بدلنے کے لیے، میدان جنگ میں، قوموں سے معاملات میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینیو محکومیو نا امیدی جاوید. مسکینی، محکومی اور امید ختم ہونا مسلسل، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اگر آپ کو آج سجدے کرنے کی آزادی ہے، آپ مسجد میں جا کے سجدہ کر سکتے ہیں، اسلام آزاد نہیں ہے. اسلام کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اس جوش جذبے اور ولولے کا نام ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اس سوچ اور فکر کا بھی نام ہے، صرف نعروں کا نہیں. نعروں کے پیچھے چھپی ہوئی نظریے کا نام ہے، اور ان باتوں اور ان خیالوں اور ان فلسفوں کا نام ہے. عمل کی دنیا کو بدلنے کا نام ہے کہ یہ حاضر و موجود جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ باطل کا نظام، ہم اس سے مفاہمت نہیں کریں گے. ہم اپنی مسجد بچانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم اپنی صرف خانقاہوں میں اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے. ہم باہر نکلیں گے، اس سب کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہاں ہمیں سجدے کرنے کی اجازت ہے، ہاں ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ہمیں قرآن پر عمل کی اجازت نہیں ہے. لیکن سنیے یہاں پہ ایک بات کہ آج کے دور میں یہ جو پاکستان ہے ہمارا پاکستان، جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مودودی نے کہا جس طرح ایک فرد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اس طرح ہماری ریاست مسلمان ہو گئی ہے. اب یہاں قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہاں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے. تو یہاں ہم نظام کو بدلنے کی جو بھی کوشش کریں گے، وہ اس نظام کو تباہ کیے بغیر، اسی نظام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. پاکستان کا دستور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کی جد و جہد کریں، اس کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اسلام کے غلبے کا رستہ لوگوں کو زبردستی ان کے گردن کاٹ کر اسلام کا کلمہ پڑھوانا نہیں، لوگوں کے دلوں پہ دستک دینا، لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلنا، ان کو توجہ دلانا اور ان کو سمجھانا کہ جو اسلام کا تصور تمہارا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ احساس لوگوں کو دینا، محبت فاتح عالم، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچنا اور ان کو پر اس چیز پر قائل کرنا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام جو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے، اس سارے طریقے پر ہم عمل کریں، اور اس رستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ہم اس کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کریں گے. اگر کوئی اسلام کے رستے میں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرے گا، ہم اپنے لٹریچر سے ان شکوک اور شبہات کو دور کریں گے. کوئی اسلام کے مقابلے میں نعرہ لگائے گا، ہم اسلام کے حق میں نعرہ لگائیں گے. اگر کوئی اسلام کے خلاف میڈیا کو استعمال کرے گا، ہم اسلام کے حق میں میڈیا کو استعمال کریں گے. سوشل میڈیا کو لوگ آزادی دینے کے نام پر اسلام کے خلاف جد و جہد کریں گے، ہم اس سوشل میڈیا کو بھی اسلامائز کریں گے. ہم معاشرے کے اندر صرف چند مسجدیں بنانے کی تحریک نہیں ہے، ہم پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں. تو میں آخری بات بس یہی عرض کروں گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ جب تک آپ اپنی تربیت گاہوں پہ راضی رہیں گے، جب تک آپ اپنے گلی اور اپنے محلے کے اندر وہ جو ایک چھوٹا سا اسٹڈی سرکل اور 5 بندوں کے درس قرآن ہے
اس پہ مطمئن رہیں گے. جب اپنے ناظم صاحب کو جب تک آپ چھوڑے رکھیں گے وہ تنظیم کو چلاتا رہے تو تنظیم بس پھر ایسے ہی چلے گی کہ کبھی کبھی وہ آپ کو تربیت گاہیں ارینج کر دیں گے. لیکن آپ کے ناظمین نے تربیت گاہ اس لیے ارینج نہیں کی کہ آپ کا ایک پرفضا مقام پر آپ تشریف لے آئیں اور ایک دن آپ تولی پیر چلے جائیں. انہوں نے یہ اس لیے کی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی اجتماعیت میں آپ کا محبت کا وہ تعلق ہو اور آپ وہ چیزیں سیکھیں جس کے بعد تبدیلی آپ نے کہاں لے کر آنی ہے جب آپ اسلام آباد واپس جائیں گے. ٹھیک ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگ ہماری امت کا سرمایہ ہیں, آپ ہماری امید ہیں, آپ سے ہمیں توقعات ہیں. آپ تعلیم حاصل کیجئے, آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کیجئے, آپ اپنے کردار کی تعمیر کیجئے, اپنی آرزوؤں کو, تمناؤں کو, خواہشوں کو پاکیزہ اور نیک بنائیے. بڑی بڑی چیزیں سوچیے, وہ چیزیں جو عام لڑکے سوچتے ہیں. آپ بھی اگر وہی گاڑیاں اور وہی نوکری اور وہی پیسے سوچیں گے تو یہ کچھ درس قرآن اور کچھ تربیت گاہوں سے فرق نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جذبہ عطا کرے کہ آپ کے اندر حضرت حسین اور حضرت علی اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح. حضرت حسین حضرت علی کا نام اس لیے دیا کہ جو شعر میرے گفتگو کا عنوان ہے اس میں انہی کا نام آ رہا ہے, شبیر. تو سارے صحابہ اور انبیاء اور صدیقین, شہداء, صالحین کی طرح اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے اور اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر.